لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، بجائے پدر میرے بزرگ عالی مرتبت جناب مختوم سید خادم حسین شاہ صاحب قبلہ اور ان کے عظیم عزادار خانوادے کی جانب سے برادر عزیز سید محسن نقوی صاحب کے زیر اہتمام و انتظام ہاں محسن نقوی کہہ رہے ہیں مصرع مکمل کرو، بہٹ ٹوٹ گئی، جان سے زیادہ عزیز میری جان محسن نقوی کی جانب سے یہ الحمدللہ عظیم الشان باوقار اور سرزمین پاکستان کی سب سے بڑی مجالس اپنے 50ویں کامیاب ترین مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کہ الحمدللہ یہ اجلاس 50واں اجلاس ہے ذکر حسین کا، 50 برس ہو گئے اس تسلسل کو بلا فصل قائم ہوئے، کوئی وقفہ درمیان میں نہیں، الحمدللہ کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں، 50 برس سے مسلسل ذکر حسین اسی آستانے میں، اسی بارگاہ میں، اسی شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک منعقد ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد بھی یہ سوچنا کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے، بہت توجہ، بڑی ذرا سی ابتدا میں توجہ، اس کے بعد بھی اس مسئلے پر سوچنا، غور کرنا، وقت ضائع کرنا کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ میرے بھائی کو میری جان پر بھی حق ہے، میرے ذہن پر بھی حق ہے،
میری زبان پر بھی حق ہے، میرے دل و دماغ پر بھی حق ہے محسن نقوی کو، لیکن اتنی بات میں آغاز کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے کہ میرے بھائی، کفر اور ایمان کا مسئلہ تو اس دور میں ہے ہی نہیں، نہ اس دور میں کوئی کافر ہے، نہ اس دور میں کوئی مسلمان ہے۔ بڑی توجہ، خدا کی قسم، اس دور میں اس روئے زمین پر کوئی کافر نہیں، اور خدا کی قسم اس دور میں اس روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں۔ ایک ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کی آبادی کا علم رکھنے کے باوجود میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی مسلمان ہے۔ کوئی کافر نہیں، ایک بھی کافر نہیں ہے۔ سناٹے والی بات ہے، الجھی باتیں کرنے کے ہم عادی ہیں، اور الحمدللہ آپ اپنی ذہنی توانائیوں کو اس معراج پر لے جائیں گے جہاں اس گفتگو کے معیار کو آل محمد کے صدقے میں جانا چاہیے، اس دربار آل محمد سے۔ اگر مولا نے مدد کی، ذرا سی توجہ میں ضرور چاہوں گا، اور یہ بات میں اپنے اعتماد کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عالم اسلام تک میرا یہ پیغام پہنچے کہ 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بھی مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مسلمان نہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں مسلمان نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسلمان نہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں مسلمان نہیں، جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان نہیں، عید الفطر پڑھتے ہیں مسلمان نہیں، عید الاضحیٰ منائیں گے مسلمان نہیں، قربانی دیں گے مسلمان نہیں، حج کریں گے مسلمان نہیں، طواف کریں گے مسلمان نہیں۔ ہاں میں مکمل توجہ چاہتا ہوں، داد نہیں چاہتا، اس لیے کہ I just want to convey an important message for my new generation۔ اس نئی نسل کے لیے مجھے ایک پیغام دینا ہے، اور جس مرحلے پر بھی میں یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو گیا، میں ہی گفتگو ختم کر دوں گا۔ کاش مولا یہ طاقت اور یہ صلاحیت دے، اور قبلہ خادم حسین شاہ صاحب سے میں دعا کا طالب ہوں، خصوصاً اور اپنے سارے بزرگوں سے، کہ میں یہ پیغام پہنچانے کی صلاحیت مولا مجھے عطا کرے۔ نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان نہیں، روزے رکھتے ہیں مسلمان نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں مسلمان نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں، قرآن کی قسم۔ اور ان مسلمانوں میں ایک بھی کافر نہیں، قرآن کی قسم۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ اطمینان سے سو بھی لے، اطمینان سے خاموش بھی ہو جائے، اطمینان سے، یہی تو ان مجلسوں میں دولت یقین تقسیم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی قیامت کا جملہ بول رہا ہوں لیکن چہرے میں شادابی ہے میرے مجمع کے، کہیں شک نہیں گزر رہا، کسی پیشانی پر شکن نہیں ہے، کہیں پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ مجمع مطمئن ہے کہ ذاکر کسی صحابی کا نہیں ہے بلکہ علی کا ہے۔ اور جو ہے نا سوچو، اتنی بڑی بات تو نہیں، مجھے کھڑا ہو جائے۔
یہ پیغام ذکر حسین کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر پورے عالم اسلام کو جانا چاہیے کہ میں نے قرآن اٹھا کر اعلان کیا ہے کہ 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ایک بھی نہیں، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہیں جو تفصیل میں نے بتائی، لیکن مسلمان ایک بھی نہیں۔ اور ان 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں خدا کی قسم کافر ایک بھی نہیں۔ دونوں باتیں اپنی جگہ اٹل اور قسم کھانے کی منزل پر ہیں، اور میں اس کا ثبوت دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہی ثبوت آج کا پیغام ہوگا۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کا نام مسلمان نہیں، محمد رسول اللہ کہنے کا نام مسلمان نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا نام مسلمان نہیں، حج کرنے کا نام مسلمان نہیں، روزہ رکھنے کا نام مسلمان نہیں۔ ان تمام باتوں سے کے اقرار سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو سن 61 ہجری میں اس وقت ختم ہو گیا تھا۔ سوچو، بہت دور کا سفر کراؤں گا، تاریخ کے دھارے پر لے کر چلوں گا انشاءاللہ۔ مسلمان تو اسلام سے ہے نا، بات صرف اتنا کہنا ہے، اسلام ہے تو مسلمان ہے نا، اسلام سے مسلمان ہوا نا، مسلمان سے تو اسلام نہیں ہوا۔ اس وقت کو سمجھنا تو اس کو ذرا سا، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو انتظار کی، نتیجہ دینے میں بہت تیزی سے آ رہا ہوں، لیکن اسلام سے مسلمان ہے، مسلمان سے تو اسلام نہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے جو اسلام دیا تھا فاران کی چوٹیوں سے، اس اسلام کا انکار تو شام کے تخت پر بیٹھنے والے یزید نے اسی وقت کر دیا تھا، یہ شعر پڑھ کر کہ نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی۔ اب یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ ایک سربراہ مملکت۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ ایک صحابی کا بیٹا۔ یا علی یا علی یا علی، جاگتے جائے جاگتے جائے۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ کوئی نبی نہیں تھا، خدا کا انکار، رسول کا انکار، وحی کا انکار، اور وہ اعلان کر رہا ہے، اور سارے اللہ رسول اور قرآن کو ماننے والے چپ۔ گردن کٹوا دوں ابھی اگر ایک آواز بتاؤ کہ یزید کے اس نعرے کے خلاف ایک کلمہ پڑھنے والے نے آواز اٹھائی۔ پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں سے ایک نتیجہ دوں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ سارا عالم اسلام 16 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی سلطنت کا بے لگام بنی امیہ کا آوارہ لڑکا تخت شام پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کوئی نبی نہیں تھا۔ اب اگر اس اعلان کے بعد پورا عالم اسلام چیخ اٹھتا تو میں کہتا کہ آج بھی سب مسلمان ہیں، لیکن کوئی نہیں چیخا۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی نبی نہیں تھا، سب نبی والے چپ۔ یا علی یا علی، مولا ذرا سا انہیں بیدار کر۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی قرآن نہیں آیا، سارے حفاظ قرآن چپ۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی وحی نہیں آئی، سارے صحابی تابعی اور صحابی سادے چپ۔ نہ کوئی مکے سے آواز اٹھتی ہے
نہ مدینے سے آواز اٹھتی ہے، نہ بصرے سے آواز اٹھتی ہے، نہ شام سے آواز اٹھتی ہے، نہ یمن سے آواز اٹھتی ہے، مملکت کے کسی گوشے سے کسی کی آواز نہیں آ رہی، سب چپ ہے۔ چپ کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس وقت تک 16 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی سلطنت میں جتنے مسلمان تھے انہوں نے خاموش رہ کر اقرار کر لیا نا کہ کوئی نبی نہیں تھا۔ میں ایک عجیب رخ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اقرار کیا نا کہ کوئی نبی نہیں تھا، ان کی خاموشی نے اعلان کر دیا نا کہ کوئی قرآن نہیں تھا، تو چپ رہ کر بادشاہ کے اعلان بغاوت پر چپ رہ کر بادشاہ کے اعلان بغاوت پر چپ رہ کر 16 لاکھ مربع میل کے علاقے میں بسنے والے مسلمانوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی، کوئی نبی نہیں تھا۔ تو جو دین، جو اسلام ہیرا کی چوٹیوں سے چلا تھا، مکے کی وادیوں اور مدینے کے صحراؤں تک پہنچا تھا رسول اللہ کے ذریعے سے، اور اس ذریعے سے جتنے مسلمان ہوئے تھے، بڑی توجہ، وہ جب انکار نبوت اور انکار قرآن پر چپ ہو گئے تو اقرار کرنا پڑے گا کہ جتنے خاموش تھے سب دائرہ اسلام سے باہر۔ یا علی یا علی یا علی، بڑی توجہ اور آپ کو سلامت رکھے۔ سب دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ جب سارا زمانہ گنگ تھا، ہر ایک کے منہ پر تالے پڑے ہوئے تھے یزیدی دہشت گردی کے، سب چپ، ایک بولا، ایک تڑپا، ایک چیخا، صرف ایک، دی اونلی ون، صرف ایک، جیسا کہ لکھا میرے بھائی نے، بکھر رہے تھے یہ سجدے، سنور گئے سجدے، نبی کے چین سے پہلے، نبی کے چین کے بعد یہ دین مر بھی چکا تھا۔ تو جب دین ہی مر گیا تھا تو مسلمان کہاں زندہ ہے؟ یا اللہ یا اللہ، یہ مصنفی نے کہا نا کہ یہ دین مر بھی چکا تھا۔ کیسے مرا تھا یہ دین؟ جب یزید نے، بادشاہ نے کہا کہ کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، تو یہ دین مر گیا تھا۔ لیکن جب اس دین کے وارث نے اٹھ کر یزید کی طاغوتی طاقتوں کے سامنے ان کے سینے پر گھٹنا رکھ کر کہا، یزید تجھے کس ولد الحرام نے یہ خبر دے دی ہے کہ نبی لاوارث ہوتا ہے؟ پتہ نہیں اب سن رہے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا نا کہیں بھی فیصلہ کرتا ہوں، اللہ سلامت رکھے، کہیں بھی فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے آمادہ رہے کسی بھی جملے پر۔ تجھے کس مجہول النسب نے یہ سمجھا دیا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ تو نے لاوارث سمجھ کر نبی کا انکار کیا ہے، انہی کے سلسلے کا آخری تو ہے نا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، تو جو ہے نا، تجھے کس نے یہ خبر دی کہ نبی کا وارث نہیں ہوتا؟ نبی کا وارث زندہ ہے، ہم کربلا میں آ کر بتائیں گے کہ نبی تھا، نبی ہے، نبی رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور کربلا میں اپنے خون سے حسین نے جب لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساری کائنات کے ذہین ترین اولیاء اللہ کو بھی چیخ کر کہنا پڑا کہ حقا کہ بنا لا الہ۔ اب دیکھتے جائیں، ایک عجیب مشکل ترین موضوع میں نے اختیار کیا ہے، لیکن ایک تاریخی نتیجہ پہلے جملے پر جو میں نے چیلنج کیا ہے، اس جملے پر میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا کہ لکھنا پڑا کہ بنا لا الہ حسین ہے،
کیوں؟ بنا لا الہ تو آدم ہے، سب سے پہلے زمین پر لا الہ کی بنیاد تو آدم نے ڈالی، نوح نے ڈالی، شیش نے بنیاد ڈالی، ابراہیم نے بنیاد ڈالی، اسماعیل نے بنیاد ڈالی، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ کو بنا الہ الہ کسی نے کیوں نہیں کہا؟ حسین کو کیوں بنا الہ الہ کہا؟ حسین کو بنا الہ الہ اس لیے کہا گیا کہ 1,24,000 پیغمبر جو لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، معاویہ کے بیٹے یزید نے اسے علن اعلان جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور جب 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کے تاج لرز رہے تھے خاتم الانبیاء سمیت، تو فاطمہ کا بیٹا مولا تم سلامت رکھے، تو فاطمہ کا بیٹا اپنے سر کا تاج لے کر نوکے نیزہ کی بلندی پر آیا، اور اس سر کی قیمت مسئلہ بیعت کا نہیں تھا، مصائب بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخی حوالے سے ایک عجیب منزل دے رہا ہوں آپ کو، اس مسئلہ بیعت کا بھی نہیں تھا۔ سر کی قیمت کیا تھی کہ ایک حسین کے سر پر آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک کے نبوتوں کے سر ٹکے ہوئے تھے، 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کے تاج حسین کے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ سر اگر جھک جائے، یہ سر اس انداز سے دیکھیں، یہ سر اگر جھک جائے تو آدم کا سر گرے، نوح کا سر جھکے، ابراہیم کا سر جھکے، اسماعیل کا سر جھکے، محمد مصطفیٰ کا سر جھکے، 1,24,000 پیغمبر حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں حسین جواب کیا دیتا ہے۔ اور چونکہ خاتم النبیین کی نبوت کا انکار تھا نا، تو آپ کے بعد تو دین مکمل ہو گیا تھا، نبوت تمام ہو گئی تھی، وہی آنا بند ہو گئی تھی، اب تو کسی نبی کو نہیں آنا نا، تو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جو دین آیا تھا اس کا انکار تو کربلا میں ہو گیا تھا۔ حسین درمیان میں آیا، 72 سروں کے مینار پر 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کے تاج سجا کر یزید اور یزیدیت کو قیامت تک واصل جہنم کر دیا۔ تو اب مجھے کہنے دو اس لاکھوں کے مجمع میں کہ اس پوری دھرتی پر کربلا کے واقعے کے بعد نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مسلمان ہے، اس لیے کہ کافر مسلمان ہوں گے، کربلا سے پہلے اب کوئی نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے ذریعے سے نہر فرات پر حق و باطل کی میزان بنا کر ایک علم عباس نصب کر دیا ہے۔ اب کوئی فرقہ نہیں، نہ کوئی شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ چکرالوی ہے، اب کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اب قیامت تک 2 فرقے ہیں، ایک حسینی فرقہ ہے ایک یزیدی فرقہ ہے۔ اور ہوں حسین کی بارگاہ میں، دیواروں سے لگے ہوئے مومنین میرے دوست نوجوان جتنے کھڑے ہیں سب اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر بھی رہے، ہماری مختار فورس بھی اپنی ڈیوٹی پر رہے، حسینی اسکاؤٹس بھی اپنی ڈیوٹی پر رہے، القائم بھی اپنی ڈیوٹی پر رہے، لیکن اس وقت سب مل کر حسینی نعرہ لگائے، پورے دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخ کا نعرہ حیدری۔
فرقے کتابوں میں، ہوں گے فرقے مدرسوں میں، شاہ صاحب قبلہ، ہوں گے فرقے تاریخوں میں. جھوٹ بولتا ہے مولوی، بکواس کرتا ہے مفتی، غلط کہتا ہے ابن خلدون، جھوٹ بولتا ہے مورخ طبری، بکواس کرتا ہے شبلی نعمانی، جھوٹا ہے محمد ابن اسماعیل بخاری. اس سے پوچھو آپ، جھوٹ بولتا ہے امام احمد بن حنبل کی مسند لکھنے والا، میرے لفظوں کی احتیاط فرماؤ، مسند احمد بن حنبل لکھنے والا، جھوٹ بولتا ہے مشکات لکھنے والا، جھوٹ بولتا ہے خلافت و ملوکیت کا مورخ. میں تو یہاں تک آ رہا ہوں، بہت بڑا سفر طے کر کے آپ کو یہاں تک جلدی میں لایا ہوں نتیجہ دینے کے لیے. جھوٹ بولتا ہے کتابوں میں ہوں گے. کربلا کے واقعے کے بعد کوئی فرقہ عملاً پریکٹیکل موجود نہیں، صرف 2 فرقے ہیں. ایک حسینی فرقہ ہے اور ریفرنڈم کراتے ہیں، ایک حسینی فرقہ ہے، ایک یزیدی فرقہ ہے. حسین نے کربلا میں اپنے خون سے علم لگایا اور اس علم کو قیامت تک میزان بنا دیا کہ نہ لا الہ الا اللہ میزان ایمان ہے، نہ محمد رسول اللہ میزان ایمان ہے، نہ قرآن پڑھنا میزان ایمان ہے، نہ روزے رکھنا میزان ایمان ہے. اس لیے کہ یہ سب کچھ تو یزید کے لشکر میں بھی ہو رہا تھا. حسین نے علم لگا کر اسلام کا نشان حیدر مقرر کیا کہ جو غازی کے علم کے نیچے ہے وہ مومن ہے، جو باہر ہے وہ غیر مومن ہے. جسے مومن کہتے ہیں وہ حسینی ہے، جسے غیر کہتے ہیں وہ یزیدی ہے. جیو کے نیچے ہے. وہ چاہے توجہ دیکھو ہماری فراخ دلی، جو اس غازی کے علم کے نیچے ہے وہ چاہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، جو ادب سے اس علم کے نیچے ہے وہ حسینی ہے. جو غازی کے علم کو سلام کرتا ہے اس کا بہت توجہ. آپ نے غور نہیں کیا 1 سال سے ملک میں بحث چل رہی ہے، میرے موضوع کی تائید تو ہو رہی ہے، 1 سال سے پریشان ہیں. اور ابھی میں اور بھائی جعفر علی میر صاحب جو ہم بھائی محسن نقوی اور میرے سرپرست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم دونوں لاہور سے جہاز کے ذریعے جب کل یہاں پہنچ رہے تھے تو اگلی سیٹ پر جہاں ہماری سیٹ تھی اسی سیٹ پر ایک اس ڈولتی ہوئی نیا کا مذہبی کھویا بھی بیٹھا تھا. اس ڈولتی ہوئی حکومت کی ڈولتی ہوئی نیا کا مذہبی کھویا بھی بیٹھا تھا، پورے کٹ میں بیٹھا تھا. تو جو ہے نا بھائی جعفر علی میر کہنے لگے عرفان صاحب ہن مک گیا ہے. اس مولوی نو ویکھ کے کہہ رہے سن میر صاحب جڑا بیٹھا سی جہاز کہ ہن مک گیا ہے، ہن تے نہ نمازی لگتا ہے نہ نیازی لگتا ہے. جو ہے نا جو ہے نا. تو دوستو 1 سال سے آپ بحث سن رہے ہیں نا پاکستان کی تاریخ میں، جو ایک سے یہ ذہن میں رہے کوئی کافر نہیں، کوئی مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ پیمانہ نہیں، محمد رسول اللہ پیمانہ نہیں، قرآن پڑھنا پیمانہ اسلام نہیں. یہ دنیا ثابت کر رہی ہے آج. 1 سال سے یہ مولوی پریشان ہے. شناختی کارڈ شناختی کارڈ شناختی کارڈ کے خانے میں مذہب کا بھی اضافہ کیا جائے. کیوں بھائی جب دین اسلام لکھ دیا توجہ جب مذہب شناختی کارڈ میں جب دین اسلام لکھ دیا، نام لکھ دیا، بلدیت لکھ دی، دین اسلام لکھ دیا، تو اب دین کے علاوہ مذہب کے خانے کی ضرورت کیوں؟ اور یہ 10-15 برس کے بعد ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شناختی کارڈ تو 20 سال سے رائج ہے. یہ اب کیوں پریشان ہیں؟ سارا مولوی پریشان، سارے مفتیوں کے قبیلے پریشان.
سارے اسلام پسند پریشان نہیں، پریشان تو علی والے پریشان نہیں، اس لیے کہ ہمارا شناختی کارڈ گورنمنٹ کے چھاپے خانے سے نہیں بنتا، ہمارا شناختی کارڈ تو غدیر کے ممبر سے اسی دن بن گیا تھا جس دن محمد رسول اللہ نے من کنتو مولا کہہ کر ہمارے سینوں پر علی ولی اللہ کی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، نہ پہلے ضرورت تھی نہ اب ضرورت ہے، لیکن مولوی پریشان ہے۔ ایک دن ٹکرا گئے مجھے لاہور میں یہی مذہبی امور کے ٹھیکیدار وزیر جو شاید کل تک نہ رہے، تو جو ہے نا یہ آگے چل کر بات کروں گا، میرا ذہن میں رہے آپ، یہ ٹکرا گئے لاہور میں گزشتہ مہینے۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا مسئلہ ہے شناختی کارڈ میں؟ مذہب کے خانے کا جب دین اسلام لکھ دیا بس کافی ہے بھئی، نام محمد دین، ولدیت عبدالحق، دین اسلام، پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے مولانا دین اسلام ہے سب کا، صحیح ہے، نام بھی محمد دین ہے، ولدیت بھی عبدالحق ہے، مگر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ میں نے کہا مولانا پتہ نہیں چلتا، کہا نہیں، پتہ چل جاتا تو مذہب کے خانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دین کے بعد جو مذہب کے خانے کی ضرورت پیش آئی ہے یہ صرف اسی وجہ سے تو پیش آئی ہے کہ پتہ نہیں چلتا، نام بھی دین محمد ہے، ولدیت بھی عبدالحق ہے، دین کے خانے میں بھی اسلام لکھا ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ کافر ہے یا مسلمان۔ یا علی ذرا سا جاگو جاگو، تو میں ایک تاریخی فیصلہ دوں گا انشاءاللہ۔ 50ویں سالگرہ ہے میرے مولا کے ذکر کی، اسی معیار پر مجلس لے جاؤں گا، صبح اذان تک تو میں ہی کافی ہوں انشاءاللہ۔ مولا سلامت رہے۔ میں اس محسن نقوی کا بھائی ہوں جو سے میرا تعارف کراتے کراتے 33 منٹ لے گیا۔ 33 نمبر، جس میں کم از کم پاس تو ہو جائے۔ مولا سلامت رکھے، نعرہ حیدری۔ جو ہے نا مولا سلامت رکھے، اسی لیے جملے پر بہت تیزی سے گزر کر انشاءاللہ اپنے سارے واجب الاحترام علماء اور ذاکرین کے وقت کی پابندی کا اور زحمتوں کا مجھے بھی احساس ہے، میری تو اپنی مجلس ہے نا، میزبان بھی ہوں، لیکن ایک پیغام جو آپ متوقع کرتے ہیں، جس کے انتظار میں آپ ہیں، میں نے کہا مولانا یہ کھلتا کیوں نہیں؟ کہا نام سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، ولدیت سے بھی پتہ نہیں چلتا، نہیں سن رہے، دین اسلام بھی لکھ دو شناختی کارڈ میں، پھر بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کیوں؟ کہ مولانا کیا بتائیں، یہ کمبخت قادیانیوں کی وجہ سے سارا پرابلم ہو رہا ہے۔ میں نے صاحب کیوں؟ یہ قادیانیوں کی وجہ سے سارا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی قادیانیوں کے وجہ سے ہمیں مذہب کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کیوں؟ کہ قادیانی کافر ہے نا، میں نے کہا وہ تو ہے، تو ان کی وجہ سے مذہب کا اضافہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ تو مولانا فرماتے سنو گے جاگ کے بیدار ہو کر، یاد رکھو گے سال بھر یہ جملہ، اس میں کوئی خطابت نہیں دکھاؤں گا میں، کہتے مولانا بات یہ ہے قادیانیوں کی وجہ سے مذہب کے خانے کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان بدبختوں کا نام بھی وہی جو ہم مسلمانوں کا۔ آ رہا ہوں کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک؟ غور کرتے جائیں، کہا ان بدبختوں کا نام بھی وہی، ان کافروں کا نام بھی ہم مسلمان جیسا، ان کا کام بھی وہی جو ہم
مسلمانوں کا، ان کی ولدیت بھی ہم مسلمانوں کے باپ جیسی۔ میں نے کہا اور کہا ایک مصیبت ہے، یہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کا نام بھی ہم سے ملتا ہے، ان کا کام بھی ہم جیسا ہے۔ میں نے کہا چپ کیوں ہو رہے ہو مولانا، آگے کیوں نہیں بولتے؟ ان کا نام بھی مسلمانوں جیسا، ان کافروں کا کام بھی مسلمانوں جیسا، ان کافروں کی ولدیت بھی مسلمانوں جیسی، ان کافروں کا قرآن پڑھنا بھی مسلمانوں جیسا، یہ بھی قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں کافر جیسے مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو آپ بھی قرآن میں ولد-ضالین کہتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے الحمد میں ولد-ضالین کہتے ہیں۔ جس وقت پہ آپ روزہ کھولتے ہیں اسی وقت پہ یہ روزہ کھولتے ہیں، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح یہ نماز پڑھتے ہیں۔ جو سحری کا وقت آپ کا ہے وہی سحری کا وقت ان کا ہے، جس وقت آپ روزہ افطار کرتے ہیں اسی وقت یہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ جیسی اذان آپ دیتے ہیں وہی اذان یہ دیتے ہیں۔ آپ بھی صبح کی اذان میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی کافر بھی یہی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ تو میں نے کہا 1400 برس پہلے اگر علی کا دامن نہ چھوڑا ہوتا تو کم از کم آج اس مشکل میں نہ پڑتے۔ اب تو تسلیم کرو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان تو ہوتا ہی ہے مگر کافر بھی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت علی ولی اللہ کہنے والے کو کافر قرار نہیں۔ سلامت رکھے۔ میں نے کہا کہ ان کا نام بھی وہی جو آپ کا، ان کا کام بھی وہی جو آپ کا، مگر ان کا اور یہی کام کر کے بیٹا وہ پردہ بچاؤ اور آپ بلند ترین سلوات بھیجیں۔ جیو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ متوجہ ادھر نہ دے، جب تک آپ ادھر دیکھتے رہیں گے میرا کوئی بھی لفظ ضائع ہو گیا، بات دوستوں بن نہیں سکے گی۔ پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ تقریر کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں سے مجھے انشاءاللہ کچھ فیصلے دینے ہیں، کچھ روکنے ہیں، ان کا اعلان کرنا ہے۔ لہذا ذہن میں یہ بات رہے، جہاں جس منزل پر میں یہ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، میں نے کہا ان کا نام بھی آپ جیسا، ان کافروں کا کام بھی آپ جیسا، ان کا کلمہ بھی آپ جیسا، ان کا طریقہ نماز بھی آپ جیسا، ان کا روزہ کھولنے کا وقت۔ کہنے کے صاحب یہ تو مجبوری ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، یہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کہیں تو مسلمان، یہ کہیں تو کافر۔ بہت توجہ، اب ذرا سی زحمت ہوگی آپ کو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کہیں تو مسلمان، یہ کہیں تو کافر۔ ایک ہی کلمہ پڑھنا ایک کو کافر بنا دے، ایک کو مسلمان بنا دے۔ کہنے کے ساتھ کیا کریں؟ قرآن میں کلمہ ہی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں۔ میں نے کہا عقل کے نابیناؤ قرآن پر الزام کیوں دیتے ہو؟ قرآن میں یہی کلمہ کہاں ہے؟ اب ذرا سا آمدہ ہو جائے، قرآن میں یہ کلمہ ہے کہاں؟ قرآن میں تو مکمل کلمہ ہے۔ کہا صاحب یہی تو مکمل کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا اگر یہ مکمل ہے تو پھر قرآن نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بہت توجہ۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، ایک رسول کی اطاعت کرو، دو واولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو، تین اولی الامر کی بھی ایسی اطاعت جیسی رسول کی اطاعت۔ بہت توجہ، اولی الامر کی ایسی اطاعت
اس لیے کہ لفظ اطیع جو رسول کے ساتھ آیا ہے اولی الامر کی اطاعت میں اسے علیحدہ نہیں دہرایا گیا. واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایک ہی اطاعت میں دونوں اطاعتیں ہیں. جس طرح رسول کو مانو اسی طرح اولی الامر کو مانو. یا علی ذرا سا انہیں جگہ دے. جس طرح رسول کو مانو اسی طرح اولی الامر کو مانو. جس طرح رسول کا کلمہ پڑھو اسی طرح اولی الامر کو مانو. میں نے کہا قرآن کی تفصیلی آیتوں میں نہیں جاتا، مجھے تراویح پڑھنے کا شوق نہیں ہے. ہم قرآن میں تدبر کے قائل ہیں. صرف 2 آیتوں کا جواب دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ قرآن سے اطاعتیں کتنی ہیں، 2 یا 3؟ قرآن کی روح سے اطاعتیں ہیں 3. اور قرآن ہی میں مجھے یہ بتا دیں کہ ولایتیں کتنی ہیں، 2 یا 3؟ تو قرآن پکار کر کہے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ 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 فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ولایتیں 3 ولایتیں، 3 اطاعتیں. ایک لمحے کے لیے اپنے موضوع سے باہر نہیں ہے، ذہن میں رہے. 3 ولایتیں ہیں. 3 ولایتیں، 3 اطاعتیں. اللہ ولی، رسول ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے وہ ولی. میں کہتا ہوں علی ولی، علی نے زکات دی. نہیں تو تم پیش کر دو کہ نہیں علی نے زکات نہیں دی حالت رکوع میں، فلاں نے زکات دی. میں بغیر کسی بحث کے اپنے علی کو وڈرا کر لوں گا. کسی ایک کا نام پیش کرو. علی اتنی مستند گفتگو ہے یہ اعتماد کے ساتھ. کسی کا نام پیش کرو جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہو. میں اپنے علی کا نام وڈرا کر لوں گا، کوئی بحث نہیں کروں گا. اٹھے پورے مجمع سے، چیلنج ہے میرا پورے 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کو، کوئی ایک نام جھوٹے سے جھوٹا پیش کرو کہ کسی نے زکات دی ہو. تم تو آج تک بھی زکات نہیں دیتے، کٹ جاتی ہے. کٹ جاتی ہے. توجہ ہے نا، جملے پر غور کریں. کوئی نام پیش نہیں کر سکتا، اور جو نام پیش کرو گے وہی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ ساری کائنات میں کوئی نمازی میرے علی کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو حالت رکوع میں زکات بھی دے، انگوٹھی بھی دے، نماز بھی قائم رہے، ولایت بھی ملے، آیت بھی آئے. یا علی یا علی. کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور پھر ایک تاریخی منزل پر گفتگو جا رہی ہے، اور تاریخی نعرہ یہیں سے فیصلہ لے کر میں تقریر کو ملتوی کروں گا، ختم نہیں کروں گا. لیکن ذہن پہ رہے، کل تک ملتوی کر رہا ہوں اسی موضوع پر. اگر آپ نے توجہ دے لی اذان محترم، پھر کل فیصلوں کا اعلان ہوگا. لیکن ذرا سا یہ بات ذہن میں رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کہ اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی مسلمان کو ماننا ہے نا. اللہ کو ولی بنانا تو نہیں ہے. اللہ کو ولی بنانا تو نہیں ہے نا، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. رسول بنانا تو نہیں ہے، تسلیم کرنا ہے. علی بنانا تو نہیں ہے، تسلیم کرنا ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرنا ہے نا اللہ کی. اللہ بنانا تو نہیں.
فیصلہ تو ہو گیا ہے دوستو، اللہ بنانا تو نہیں، رسول کی اطاعت کرنا ہے، رسول بنانا نہیں، اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے، اولی الامر بنانا نہیں ہے۔ آج 1400 برس ہو گئے تم اولی الامر بناتے چلے آ رہے ہو، اطاعت تو کسی نے بھی نہیں کی، تو قرآن کی آیت کی جو 1400 برس سے آج تک خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک عجیب فیصلہ لوں گا، اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے، اولی الامر بنانا نہیں ہے۔ لو دوستو، سارے پنڈال سے گواہی لے کر گفتگو اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اولی الامر کو ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، بالکل ایسے جیسے رسول کی اطاعت، اور جو ہے نا، اور رسول کی اطاعت کیسی؟ جیسے اللہ کی اطاعت۔ اور آپ ہی کی کتابوں میں، میں ان کتابوں کو نہیں مانتا لیکن آپ کے استدلال کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اطاعت رسول کا عالم، دیکھیں میرے مسلم بھائی، اطاعت رسول کا عالم یہ ہے کہ حلال چیزوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان پسند کرتا ہے کھانے میں، بہت سی چیزیں ہیں جو ناپسند کرتا ہے، تو اگر ناپسند کرتا ہے طبیعت کے مطابق تو کوئی بری بات نہیں۔ سیاستہ کی ساری کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے، اور فیصلہ اسی پر ہو جائے گا۔ ایک جملہ کبھی کبھی کافی ہوتا ہے پوری تقریر پر، اگر آپ آمادہ ہوئے۔ انسان روزمرہ کی جو چیزیں حلال کھاتا ہے، ضروری تو نہیں کہ ساری چیزیں پسند ہوں، کوئی چیز ناپسند بھی ہوتی ہے، لیکن صحیح بخاری کا دوسری جلد کا 368ویں حدیث کا دوستو یہ جملہ تاریخ میں نوٹ کر کے چلے جاؤ اپنے مولویوں سے پوچھو، سارے حوالے دے کر عرض کر رہا ہوں کہ انس نے مسلسل 29 صحابیوں سے یہ روایت بیان کی کہ حلال چیزوں میں انسان کو اختیار ہے، جو چاہے پسند کرے، جو چاہے ناپسند کرے، لیکن اگر کوئی کسی گوشت کو یا کسی سبزی کو یہ کہہ کر کوئی مسلمان کھانے سے انکار کر دے کہ چونکہ رسول اللہ کریلا کھاتے تھے یا بیگن کھاتے تھے یا لوکی کھاتے تھے مگر مجھے پسند نہیں ہے، رسول کھاتے ہوں گے مجھے پسند نہیں ہے، تو بخاری کہتا ہے کہ اگر کسی نے رسول کا حوالہ دے کر کریلا کھانے سے انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ نہیں، ابھی میں فیصلہ تو یہی لینا ہے، یہ حدیث میں مقصد بیان نہیں کیے۔ حلال چیز ہے، دیکھیں حلال ہے، کھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کھا سکتے، طبیعت لے تو کھائیں، طبیعت نہ لے تو نہ کھائیں، لیکن اگر یہ حوالہ دے کر نہ کھایا کہ چونکہ رسول اسے کھاتے تھے مگر مجھے پسند نہیں، تو کافر ہو گیا۔ کافر کا جملہ ہے، فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، یعنی رسول کی پسند کا حوالہ بھی اگر دیا۔ سوچیں 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 سوچیں، میں ایک تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایسے نہیں میں اطمینان سے گفتگو کر رہا۔ رسول کی پسند کو حوالہ دے کر اگر ناپسند کر دیا جائے کھانے کی پسند کی چیز، پھر غور کر لو، رسول اللہ کے کھانے کی پسند کی چیز کو اگر حوالہ دے کر، بغیر حوالے کے کھا لیں کوئی بات نہیں، حوالہ دے کر کہ حضور کو پسند تھی مگر مجھے ناپسند ہے، اگر کسی نے یہ کہا تو تمہاری کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ پورے عالم اسلام کو عرفان آبدی ڈیرہ غازی خان کے اس تاریخی مجمع میں لاکھوں کے اجتماع میں چیلنج کر رہا ہے 50ویں سالگرہ عزاداری کے موقع پر کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ عام حلال کھانے کی سبزیاں جو رسول کو پسند ہے اگر کوئی انہیں رسول کا حوالہ دے کر ناپسند کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو علی رسول کو پسند ہے، جو فاطمہ رسول کو پسند ہے، پوری طاقت
طاقت سے. تک کہ جو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ فاطمہ رسول کو پسند تھی یا نہیں, علی رسول کو پسند تھے یا نہیں. بات ابھی علی تک ہی رکھوں. علی رسول کو پسند تھے یا نہیں, علی رسول سے محبت کرتے تھے یا نہیں, رسول علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں. اگر نہیں کرتے تھے تو کیوں کہا یا علی انت وزیری و اخی و وسیع و ولی و صاحب حوضی و صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ. نہیں ایسے نہیں. ڈیرہ غازی خان کے گلیوں تک بھرا ہوا مجمع تر و دیوار علی کا نعرہ لگائے گا. پہلے حدیث مکمل ہونے دو. یا علی انت اخی و ولی و وزیری و وسیع و صاحب لوائی. ترجمے کی ضرورت تو نہیں, الحمدللہ صاحبان علم کا مجمع ہے. و ولی و اخی و وزیری فی الدنیا والآخرہ. پھر صحیح بخاری یا علی انت منی وانا منکا. پھر صحیح بخاری یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. بتاؤ علی کو پسند کرتے تھے یا نہیں. پھر صحیح بخاری I'm responsible for all the references. آؤ ہماری لائبریریز میں آ کر دیکھو, ایک ایک حوالے کے ہم ذمہ دار ہیں. علم سے گفتگو کرنے والے کبھی فسادی نہیں ہوا کرتے, جھگڑالو نہیں ہوا کرتے. ہم باب علم کے بھکاری ہیں, ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں. نہیں, باب علم کے ماننے والوں کا ایسا نعرہ بھی نہیں ہوتا. خیر جہاں نہیں پتا. یعنی صحیح بخاری انت منی وانا منکا. تو مجھ سے میں تجھ سے. بتاؤ رسول کو علی پسند ہے یا نہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی تو میرا ہارون ہے. بتاؤ یہ پسند ہے یا ناپسند. پسند. پھر صحیح بخاری لأعطین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرا. ہاں, کل علم عطا کروں گا. اب پتہ چلا, میری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ. بھائی علم نے کسی کا کیا بگاڑا, علم سے کیوں نکاح ٹوٹ جاتے ہیں ان کے, علم دیکھنے سے نکاح کیوں ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی خیبر کا علمدار یاد آ جاتا ہے, اسی لیے کہ کسی سے علم لیا گیا تھا. اور پھر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے ان بدنصیبوں کی خاندانی شرمندہ پیدائش پر. جو منہ میں آ رہا شاہ صاحب اللہ سرکار دعائیں چاہتا ہوں. یہ کوئی محسن نقوی کا شعر ہے جو میں پھر پڑھا. تسی پھر نعرہ لگاؤ, کوئی نعرہ حیدری. محسن نقوی کے شعر پر ایسا نعرہ لگاتے ہیں. میں غریب سید کراچی سے آیا ہوا. نہیں دوستو, مجھے بھی پتا ہے جتنا اچھا شعر محسن نقوی نے پڑھا تھا مجھے پتا ہے. انہیں یہی تو کہا تھا نا کہ تو پیرو یزید میں نوکر حسین کا, سچ سچ بتا کہ اصل میں کافر ہے تو کہ میں.
اس میں کتنا بڑا نعرہ لگایا تھا آپ نے، اتنا بڑا شعر تھا، حالانکہ کافر کی اصل ہی نہیں ہوتی. آپ نے لگا دیا تھا نعرہ اپنا محسن نقوی ہے. انہوں نے کہا اصل میں کافر. میری جان، کافر کی اصل نہیں ہوتی. اصل اس لیے نہیں ہوتی کہ کافر کی نسل نہیں ہوتی. جو ہے نا، اب یہ ہے توجہ. میں کیا کروں ان بدنصیبوں کی پیدائشی شرمندہ ماضی پر کہ یہ اپنے ماضی کو پڑھے بغیر، آنکھوں کے اندھے، دلوں کے نابینا، سماعتوں کے بہرے، تالے پڑے ہوئے دلوں کی اولادیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کی چلتی پھرتی تصویری لاشیں. منافقت کا بولتا شاہکار کہ انہیں ماضی پڑھنا نہیں آتا، ویسے ہی سپاہ بنا لیتے ہیں. سپاہ سپاہی سے بنتی ہے. سپاہ بھی بنائی صحابہ کی. میں منافقت سے گفتگو کرنے کے قائل نہیں. سپاہ بھی بنائی صحابہ کی. کوئی ماضی پڑھ لیتے، کوئی تاریخ پڑھ لیتے، اور اس سپاہ سے ہمیں دھمکی دیتے ہو کہ ہم علی کے سپاہیوں کو، اکبر کے سپاہیوں کو، قاسم کے سپاہیوں کو سے ٹکرا جائیں گے. علی کے سپاہیوں سے تم ٹکراؤ گے. ارے ہمیں تو لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تم تو خاندانی طور پر اتنے شرمندہ نکاحوں کی اولاد ہو کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. غازی کا عالم دیکھیں گے، تمہاری سپاہ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ریگی کا عالم دکھانا ہوگا. آخری آدمی تھا. لوتی اندر رایتا خدان. صحیح بخاری. علی ناپسند تھے یا پسند کرتے تھے رسول؟ بحث یہ ہے نا. علی کل علم عطا کروں گا اسے جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا، اللہ جس کو پسند کرتا ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. جسے اللہ پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا، جسے رسول پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا. جو اللہ کو پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا، جو رسول کو پسند کرتا ہوگا، رسول اسے پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا. علی کو علم دے دیا تو ایک کریلے، کدو، مولی یا گاجر کو اگر رسول پسند کرے اور کوئی کلمہ پڑھنے والا اسے ناپسند کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ارے فیصلے لو. توجہ توجہ، بس یہی سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. وہ کافر ہو جاتا ہے. تو جسے رسول پسند کرے، اگر کوئی اس کا کلمے سے انکار کر دے، توجہ ہے نا، توجہ ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے. اگر کلمے سے اسے کوئی علیحدہ کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. کافر کافر کے نعرے لگانے کی باتیں ایک عرصے سے سن رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لینا کہ تم بقول محسن نقوی کے کسی کے بھی حرام دودھ پر پل کر حشرات الارض اشتہے بن جائیں اور چاہے بہاول
پور میں ہمارا خون بہا دو، چاہے لئیے کے قریب کی بستی میں ہمارا خون بہا دو، چاہے نواب شاہ اور نوشہر و فیروز میں ہمارا خون بہا دو، چاہے بہاولپور میں ہمارا خون بہا دو، چاہے کیروڑ پکا میں ہمارا خون بہا دو، چاہے لالی سندھ میں ہمارا خون بہا دو، کہیں کچھ بھی کرتے جاؤ گے، مگر اتنی بات تو جب عید کے دن بہاولپور کے علی والوں پر تم نے بم برسائے تو ہم پر تو کوئی فرق نہیں آیا. ہم نے تو مولا کی وہ آواز سن لی تھی جو ابن ملجم کی ضربت کھا کر علی نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو شہدائے بہاولپور جو علی والے نماز پڑھ رہے تھے وہ تو کامیاب ہو گئے، تم تو ابن ملجم کی اولاد بن گئے. اب تاریخ میں بابا بس 2-4 منٹ کی زحمت اور گفتگو سمیٹ کر ایک نتیجہ ملتوی کر رہا ہوں. کل پر یہ ذہن میں رہے، تاریخی منزل پر آپ کے ذہن آ گئے تو دوستو بات صرف اتنی ہے کہ چاہے گھروں کو لوٹو، لوٹنا تمہاری عادت ہے، لٹیروں کی اولادوں، ڈاکوؤں کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے اشتہو خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھنے والا ہر شخص خادم حرمین نہیں ہوا کرتا، ابو جہل بھی ہوتا ہے. توجہ 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 بہت توجہ. بات تو صرف اور ہمیں خوب پتا ہے کہ انہیں پال کون رہا ہے، ہم خوب جانتے ہیں ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے. کس حکومت کے زمانے میں تمہیں فائدہ کیا ہوا ہم سے ٹکرانے سے؟ ارے یہ پاکستان ہمارا، اب جملہ میرا توجہ رکھے، یہ پاکستان ہمارا، یہ حاصل ہم نے کیا. دماغ محمد علی کا، دولت راجہ محمود آباد کی. وہ محمد علی جناح بھی شیعہ تھا، جس کی دولت میں یہ پاکستان حاصل ہوا وہ بھی شیعہ تھا. تو جب اس کے بنانے والے ہی کافر تھے تو یہ پاکستان کیسے ہو گیا؟ توجہ 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 توجہ. تقریر آخری مرحلے پر اور فیصلہ ایک تاریخی نعرے سے مصائب نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ دوں گا صرف. صبح سے 3 دن سے مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں، کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. یہ جملہ ذہن میں رہے دوستو تاکہ ساری ذات بیدار ہو کر اپنے مذہب اور اپنی فردیت پہ فخر کرتے رہو. میں صرف اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنی جانب سے بھی، محسن نقوی کی جانب سے بھی، بھائی جعفر علی میر کی جانب سے بھی، کراچی سے لے کر خیبر تک کی شیعہ قوم کی جانب سے بھی، علماء اکرام کی جانب سے بھی، ذاکرین عظام کی جانب سے بھی، شعراء کی جانب سے بھی، عزاداروں کی جانب سے بھی اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب تک اس ملک میں عزاداری قائم ہے یہ ملک قائم رہے گا. یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، ایک تاریخی فیصلہ ہے اور پورے بیک گراؤنڈ میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں. جب تک اس ملک میں عزاداری قائم ہے یہ ملک قائم ہے، اور جس دن اس ملک سے عزاداری ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی اسی دن یہ ملک بھی ختم ہو جائے گا. آج بڑی شام کی تقریر کا انتظار ہو رہا تھا، وزیر اعظم کیا تقریر کرے گا، وزیر اعظم کیا تقریر کرے گا، سب اس انتظار میں تھے اسمبلیاں ٹوٹی یا نہیں. جب ہم واپس آئے دوست ہم سے پوچھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، بھائی اسمبلیاں ٹوٹی یا نہیں، اسمبلی ٹوٹی یا نہیں. ہم نے کہا ہمیں اسمبلی ٹوٹنے اور بننے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو صرف ایک اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس پاکستان میں یہ عزاداری باقی ہے تو خدا کرے یہ پاکستان باقی رہے، اور اگر اس ملک میں ہمارے امام باقی اور ہماری عزاداری محفوظ نہیں ہے تو اسمبلی تو کیا یہ پاکستان بھی ٹوٹ جائے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں.
ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس پاکستان سے. کہ پاکستان ہمیں عزیز ہے تو صرف اداداری کے حوالے سے، اس لیے کہ حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، حسین بنیاد لا الہ ہے، اور پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. تم ہی کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کی بنیاد لا الہ ہے، لا الہ کی بنیاد حسین ہے. لا الہ کی بنیاد کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی غوث قطب ابدال نہیں ہے. لا الہ کی بنیاد حسین ہے، اور پاکستان کی بنیاد لا الہ ہے. جب تک حسین باقی، پاکستان کی بنیادیں باقی رہیں گی. اور فیصلہ تاریخی سنتے جاؤ. میرے بھائی نے چونکہ حکم دیا تھا، ہمیں خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قرآن کی قسم، جہاں سے تقریر شروع کی تھی اسی جملے پہ ختم کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. میں تو تم نوجوانوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ یہ دیواروں پر جو کافر کافر لکھا ہوا دیکھتے ہو، اس سے غصے میں نہ آیا کرو، اشتعال میں نہ آیا کرو. لکھنے والے یقیناً اپنا شجرہ نسب بتا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے ابو طالب کو بھی کافر کہا. توجہ توجہ، تاریخی جملہ. تو ظاہر غصے میں آنے کی کیا بات ہے؟ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے نہیں. اگر سب راضی ہو تو جملہ کہوں، ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے. جب ابو طالب کو کافر کہا گیا تو ہماری عزت کیا ہے؟ آؤ اس میدان میں، اس دربار آل محمد میں 50ویں سالگرہ کے موقع پر آل محمد سے ان 3 دن 3 رات کی مجالس کا یہ صلہ آل محمد کے خدا سے مانگتے ہیں. پروردگار ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے. پالنے والے محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، حسن کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، حسین کا واسطہ، غازی کے علم کا واسطہ، تجھے اپنے کعبے کا واسطہ، تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے اپنے 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ. ہماری ایک دعا قبول کر لے کہ جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، اور جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا مسلمان ہی نہیں بنا. یا علی یا علی. توجہ توجہ توجہ. اب تاریخی نعرے کے لیے آخری جملہ. جیسا کافر ابو طالب تھا، پالنے والے اتنے واسطے دیے ہیں، ویسا کافر ہمیں بنا دے. اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے. اور پالنے والے مجھے تیری جنت بھی نہیں چاہیے، تیرا دوزخ بھی نہیں چاہیے. میں نہیں جانتا کہ کیا دوزخ ہے. توجہ، تاریخی نعرہ. کیا دوزخ ہے، کیا جنت ہے؟ پالنے والے جہاں ابو طالب اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں پہنچا دے، اور جہاں ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں یا سارے حضرات ایک اعلان کوئی نہیں.